معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہ اے نبی، اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا وہ اپنے ایمان لانے کی خبر مجھ کو بتا رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، ہر چیز کی خبر ہے میرے پاس۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے، ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز سے واقفیت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور آج کا مسلمان، جس طرح سے آج کا مسلمان اپنے آپ میں مسلمان ہونے کا اپنے اوپر ایک احسان سمجھتا ہے اور اللہ پر احسان جتلاتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احسان جتلاتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور جب دل چاہے گا اور جب میری خواہش ہوگی، جب میرا من چاہے گا، تب میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی فرمانبرداری کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ آج سیم اسی طرح مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ہمارے جو ہیبٹ ہے، جو ہماری عادتیں ہیں، اور جو ہماری سوچ اور ہمارا جو تھنکنگ ہے، یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پر احسان جتلا رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، اگر کوئی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی پر احسان کرتے ہیں، اللہ کو ہم خبر دے رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ لیا، میں تو 4 رکعت نماز پڑھ لیا، نیت کر لیا، اور یہ تو قابل قبول ہو جائے گا، میں اللہ کا خاص فرمانبردار بندہ بن گیا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ اور آگے فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کیا تم اللہ پر احسان جتلاتے ہو؟ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو کیا تم اللہ پر احسان جتلاتے ہو؟ کیا تم اگر نماز پڑھتے ہو تو کیا اللہ پر تم احسان جتلاتے ہو؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہو تو کیا تم اللہ کے نبی پر اور اللہ پر احسان جتلاتے ہو؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایک قیمتی دولت سے نوازا، ہمارے اوپر انعام و اکرامات کیا انہوں نے۔ لیکن مسلمان آج سمجھتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہوں، اور میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، میں مسجدوں میں آتا ہوں، میں اللہ پر احسان کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ پر احسان کرتا ہوں، میں مدرسوں کے اندر صدقہ دیتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اللہ پر احسان کرتا ہوں، میں مسجدوں کے اندر پیسہ دیتا ہوں، میں اللہ پر احسان کرتا ہوں، مسجدوں پر احسان کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ دینے والے بن رہے ہیں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ مسلمان ایک تو عبادت تو صحیح طریقے سے کرتے نہیں، اور جو بھی کرتے ہیں اس کو کر کر اللہ پر احسان جتلاتے ہیں۔
مسلمان ہو کر اللہ پر احسان جتلاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ انہوں نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کروا دیا, انہوں نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیا, بلکہ انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی کہ میں ایمان کے اندر داخل ہو گیا, اسلام کے اندر داخل ہو. واللہ یعلم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو, اگر تم اسلام لانے میں سچے ہو, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر. حضرات گرامی, آج مسلمان اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی سچے نہیں, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے نظروں کے سامنے ہے. آئے دن ایک نہ ایک حادثہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے. کبھی ہماری نمازوں پر روک لگایا جا رہا ہے, ہماری نمازوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی, جمعہ کی نماز اس طرح سے بھیڑ کر کے نہیں ہوگا. ہمارے جھنڈوں کے لیے, ہمارے ہرے جھنڈوں کے لیے لوگ اختلافات کر رہے ہیں, لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ جو ترنگا ہے اس کے اندر سے ہرے کلر کو نکال دیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر ساری چیزوں کو. لوگ پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور ہم ایسے حالات میں بھی پکے سچے ایمان والے نہیں بن رہے, پکے سچے مسلمان نہیں بن رہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کر رہے. اللہ پر ہمارا ایمان اب تک کامل مکمل نہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ نماز اللہ جانے کہ قابل ہے, قابل قبول ہے کہ نہیں. سجدے بھی سبحان اللہ, رکوعات بھی سبحان اللہ. اتنی جلدی بازی میں ہم نماز پڑھتے, لگتا ہے اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اتنی جلدی بازی میں رکوعات کرتے کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں. حضرات گرامی, اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اس لیے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا تو اس احسان کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا, مسلمان بنایا. اس لیے حضرات گرامی اور نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات بڑے بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں, بڑے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اب بھی تو کم سے کم سدھر جائیں, اپنے ہیبٹ کو تو چینج کیجئے, اپنے حالات کو تو بدلیے, اپنے سسٹم کو تو چینج کیجئے. مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی جائے, مسلمانوں سے کہا جائے مسجد کے اندر آئے, تو ہم کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں, مسجد آنے کے حالت میں ہم نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, کہ مسلمان کہے کہ میں ناپاک ہوں, مسلمان کہے کہ میں مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر اسی طرح کی ہم زندگی گزاریں گے تو یہ حالات تو آئیں گے, اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری مدد ایک اللہ کر سکتا ہے, اور اللہ اسی وقت مدد کرے گا جب ہم اللہ کے خاص بندے بنیں گے. ہمارا ایمان بنے گا, جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہوگا, ہمارا تقوی اچھا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, ایمان تو یہاں ہے, تقوی تو یہاں ہے. حضرات گرامی, اس پر غور و فکر کریں کہ دن بدن حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں, اور مسلمان اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں جس طرح سے گزار رہے تھے. تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کیا اللہ ایسے حالات میں ہماری مدد کرے گا؟ کیا مسلمان ایسے حالات میں کامیاب ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اے مسلمانوں, اے اللہ کے بندو, اے ایمان والو, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں بھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کامیاب تو تم ہی رہو گی, لیکن شرط ہے کہ تم پکے سچے ایمان والے تو بن جاؤ, تم پکے سچے اللہ کے بندے تو بن جاؤ. تم اللہ کے نبی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پکی سچی محبت تو کرو. من میں آیا نماز پڑھ لیا, من میں آیا مسجد چلے آئے, من میں آیا نماز چھوڑ دیا, من میں آیا جمعہ کی نماز پڑھ لیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اگر اس طرح سے من چاہی زندگی گزاریں گے تو حالات اور اس سے بھی زیادہ بدتر آئیں گے، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے بھائی، کیونکہ اللہ کی جب تک مدد نہیں ہوگی ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کی اگر مدد لانا چاہتے ہیں تو ہم پکے سچے ایمان والے بنیں، پکے سچے اللہ سے ڈرنے والے بنیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والے بنیں، اور جو بھول ہو گیا، جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، اس کے لیے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے بہت زیادہ بھول کیا، اے اللہ میں بہت زیادہ گناہ کر کے بیٹھا ہوں، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ معاف کرنے والا ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے۔ جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، جس طرح سے ہم اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، اس طرح سے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا بھائی۔ جب تک ہاتھ نہیں پھیلائیں گے دل صاف نہیں ہوگا، توبہ نہیں کریں گے دل صاف نہیں ہوگا، اور ہر چیز کے اندر خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ نماز ہوگی تو خشوع کے ساتھ ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں ہوں گی۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کا شکر بجا لائے۔ اگر ناشکری کیا ہم نے تو پھر اللہ عذاب مسلط کر دے گا، اور آئے دن ایک نہ ایک عذاب میں ہم مسلط ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جتنے نوجوان ہیں، خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر رہتے تو مسجد کے اندر آئیے، مسجد کو آباد کیجیے، اللہ ہم کو آباد کرے گا۔ اگر مسجدیں ہماری ویران رہے گی، مسجدوں کو ہم نے آباد نہیں کیا، تو کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ اللہ ہمیں آباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بھی ویران کر دے گا، اور جو چاہے گا لات مارے گا، جو چاہے گا کاٹے گا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف آہ لیں گے، اور کبھی کبھی اگر دل پسیج گیا تو خون کے آنسو رو لیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں۔ جس طرح سے ہم شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ جو ہو گیا، بھول ہو گئی، اس پر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے آئے، اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں تو انسان ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ معاف کرنے والا تیری ذات ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس کے بعد سے کبھی مجھ سے کوئی خطا نہیں ہو، یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ بے شک اللہ معاف کرے گا، اور اللہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرے۔ وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی بہت دن ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، چلو کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، تو کان کھول کر سن لیں، ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو اس کا توفیق ہی نہیں دے گا۔ ہم بات کرتے کرتے کل کرتے کرتے قبرستان چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، سب سے درخواست ہے کہ پکے سچے ایمان والے بنے، تاکہ اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر نازل ہو، تاکہ اللہ کی مدد نازل ہو، تاکہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، ہماری مساجدوں کی حفاظت کرے، خانقاہوں کی حفاظت کرے، اولیاؤں کی قبروں کی حفاظت کرے۔ آئے دن مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے کہ نمازیں نہیں ہوں گی اس طرح سے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، کبھی کہہ رہے وہ ہوگا۔ کب تک برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ حکومتیں ان کی ہے، طاقتیں ان کی ہے، پاور ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن سب سے بڑا پاور والا، طاقت والا اللہ ہے۔ اس لیے اس اللہ کے سامنے سب آئے اور سجدہ کرے، اللہ کے سامنے مدد مانگے کہ اللہ میری مدد کرنے والا ایک تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہماری مدد کر فرما، اے اللہ تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے سامنے آ کے گڑگڑانا پڑے گا،
اللہ ہم سب کو پکا سچا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، اللہ ہم سب کو کامیاب مسلمان بنائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔